یکم نومبر 1922 کو مصر میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا۔ ٹھیک 4 دن کے بعد 4 نومبر کو ایک مزدور کو کھدائی کے درمیان ایک سیڑھی ملی۔ مزید کھدائی پر ایک چھپے ہوئے مقبرے کا دروازہ دریافت ہوا جسے چونے کے پتھروں سے بند کیا گیا تھا۔ اس دروازے پر توتن خامون کا نام لکھا تھا، جس سے واضح تھا کہ یہ اسی فرعون کا مقبرہ ہے۔ اس دروازے کو کھولا گیا تو آگے ایک اور دروازہ تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہر کوارٹر نے اس میں چھوٹا سا سوراخ کیا اور اندر موم بتی کی روشنی سے جھانکا۔ آگے حیرت کا ایک جہان آباد تھا۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی دریافت بننے والی تھی۔ اندر جھانکنے پر کوارٹر کو سنہری فرنیچر اور ایک مجسمہ نظر آیا۔ صرف اس ایک کمرے میں اتنا زیادہ سامان موجود تھا اور اتنے سامان کی ماہرین نے توقع نہیں کی تھی۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پچھلی دریافتوں سے ملتی جلتی تھی۔ کمرے میں جو مجسمہ تھا اس کے آگے مزید 2 دروازے نکلے۔ ان میں سے ایک کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ دوسرے کا دروازہ بند تھا۔ کھلے ہوئے کمرے میں موجود تمام چیزوں پر کنگ ٹوت کا نام لکھا ہوا تھا، جس سے واضح ہو گیا کہ یہ توتن خامون کا اصل مقبرہ ہے۔ کنگ ٹوت قدیم مصر کے 8ویں شاہی خاندان کا فرعون تھا۔ یہ 9 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 19 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ عام فرعونوں کو کنگز ویلی میں اوپر کی طرف دفنایا جاتا تھا، لیکن اس کا مقبرہ زیر زمین گہرائی میں بنایا گیا تھا۔ ہزاروں سال پہلے اس کے مقبرے میں 2 بار چوریاں ہوئی، جن کے نتیجے میں اس کے مقبرے کے پتھروں سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ مقبرے کو محفوظ بنانے کے لیے اسے ملبے سے ڈھک دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی اس میں چوری نہ کر سکے۔ رامسس پنجم اور ششم کے مقبرے اس کے قریب ہی ہیں۔ جب یہ مقبرے بنے تو تعمیراتی ملبہ کنگ ٹوت کے مقبرے پر ڈالا گیا، جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ نیچے چلا گیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مجسمے سے آگے 2 کمروں کے راستے کھلتے تھے۔ ایک میں سامان پڑا تھا اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ چوروں نے جب چوری کی تو وہ اسی کمرے تک پہنچے تھے۔ اس سے آگے کنگ ٹوت کی تدفین کا کمرہ تھا جس تک چور نہیں پہنچ پائے۔ یہ مکمل طور پر سیل تھا۔ اس کے پلستر میں سوراخ کر کے اندر جھانکا گیا تو یہ کمرہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ فرعونوں کے بانی مقبروں میں چوریاں تواتر کے ساتھ ہوتی رہتی تھی۔ آثار قدیمہ کا یہی ماہر یعنی ہاورڈ کوارٹر نے بہت سے لوگوں کو بلا کر ایک مقبرہ کھولا۔ اسے امید تھی کہ اندر سے بہت کچھ ملے گا، لیکن جب دروازہ کھلا تو اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ چور سب کچھ صاف کر چکے تھے، لیکن کنگ ٹوت کا مقبرہ نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے چوریوں سے بچا رہا اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں ملی۔ اس مقبرے سے مجموعی طور پر 5400 نوادرات دریافت ہوئے، جن سے قدیم مصر کے بادشاہوں کی زندگی اور مصری تہذیب کو سمجھنے میں سائنسدانوں کو عجیب و غریب دریافت ملی ہیں۔ کنگ ٹوت کے مقبرے سے جو چیزیں دریافت ہوئی ان میں سب سے مشہور ڈیتھ ماسک ہے۔ یہ سونے سے بنا ہوا ماسک ہے جو کنگ ٹوت کے چہرے کی شبیہ ہے۔ اس میں طرح طرح کے جواہرات جڑے گئے ہیں۔ اس ماسک کی لمبائی 21 انچ اور اس کا وزن تقریباً 10 کلو گرام بنتا ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ کنگ ٹوت کے چہرے پر داڑھی ہوتی تھی۔ کنگ ٹوت کی ممی کو کھولا گیا تو اس کی رانوں کے قریب سے 2 خنجر بھی ملے۔ ایک خنجر لوہے کا تھا، لیکن یہ لوہا ہماری اس دنیا کا نہیں تھا۔ یہ خنجر اس لوہے سے بنا تھا جو آسمان سے گرنے والے کسی شہاب ثاقب سے حاصل کیا گیا تھا۔ اس کا ہینڈل سونے کا تھا، جبکہ دوسرا خنجر مکمل طور پر سونے کا تھا۔ مجسمے سے توتن خامون کے کپڑے بھی دریافت ہوئے۔ ان کپڑوں اور جویلری کو لٹکانے کے لیے خصوصی مجسمے بھی ملے۔ کنگ ٹوت نامی اس فرعون کا وارڈروب بہت وسیع تھا۔ اس وارڈروب میں سینکڑوں لباس اور جوتے شامل تھے، یہاں تک کہ اس کے مقبرے سے اس کے بچپن کے کپڑے بھی دریافت ہوئے۔ اس فرعون کو 3 تابوتوں کے اندر سپرد خاک کیا گیا تھا۔ یہ تابوت ایک دوسرے کے اندر بنے ہوئے تھے۔ مشترکہ تابوت کا وزن تقریباً 1250 کلو ہے۔
اور اسے لیلن کے کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ اس نوجوان فرعون کا جسم اس تیسرے اندرونی تابوت کے اندر موجود تھا۔ دیگر چیزوں کی طرح اس کا ڈیڈ ماس بھی اسی تیسرے تابوت کے اندر سے ملا۔ قدیم مصر کے کئی فرعون ایسے تھے جنہیں مرنے کے بعد پوجا جاتا تھا، جبکہ بعض ایسے بھی تھے جن کو ان کی زندگی میں ہی ان کو دیوتا کا درجہ حاصل ہو جاتا تھا۔ کنگ توت بھی انہی دوسری قسم کے فرعونوں میں شامل تھا۔ اس کے مقبرے سے 2 تخت بھی دریافت ہوئے، جن میں سے ایک کی شیپ ایسی ہے جیسے کسی بڑے روحانی پیشوا کی کرسی ہوتی ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ جب وہ مذہبی ذمہ دار کے طور پر نمودار ہوتا تھا تو وہ اسی تخت پر بیٹھا ہوتا تھا۔ وہ تخت ابنس کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ دوسرے تخت کو سنہرا تخت بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر توتن خامون اور اس کی بیوی کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ تصویریں اس انداز میں بنائی گئی تھی کہ جو اتنی خوبصورت تھی اور دیکھنے والوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید وہ اپنی بیوی کو خوشبو لگا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر کے یہ تمام فرعون اور لوگ اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ضروریات زندگی کی تمام تر چیزیں دفنا لیا کرتے تھے، اور وہ رولنگ ریلٹ جو ان لوگوں پر رول کرتی تھی، وہ اپنے ساتھ سونا، چاندی، قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات سمیت ہر اس چیز کو ساتھ لے جاتے تھے جن کو وہ لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ کے تحت زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے اکثر چیزوں کو مصر کے آثار قدیمہ کے میوزیم میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کنگ توت کی ممی آج بھی اسی مقبرے میں موجود ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔